اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حب لی من الصالحین رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے عطا فرما نیکوکار اولاد۔ رب حب لی من الصالحین، یہ سورۃ صافات ہے اور اس کی آیت نمبر 100۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ان کی اولاد میں 4000 سے زائد انبیاء ہیں۔ چاروں آسمانی کتابیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت ساری چیزوں سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ پہلی آزمائش تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ جس گھر میں پیدا ہوئے نہ وہ صرف بت بناتے تھے بلکہ بت فروش تھے، بتوں کی حفاظت کرتے تھے، وہاں کے مذہبی امور کے وزیر تھے، ہر ایک چیز ان کے ہاتھ میں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اس بات کی نفی کرتے رہے۔ دوسری آزمائش یہ تھی کہ ان کی جو قوم ہے وہ ستاروں کی عبادت کرتی ہے، کچھ سورج کی عبادت کرنے والے، کچھ چاند کو اپنا خدا ماننے والے، پھر پتھروں کو خدا بنا کے رکھنے والے۔ اب یہ بہت بڑی آزمائش کہ پورا معاشرہ ایک چیز کے اندر مبتلا ہے۔ پھر تیسری بڑی آزمائش یہ تھی کہ وقت کا بادشاہ بھی اسی نظریے کا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کا جو نظریہ ہوگا رعایا اسی کے اوپر چل رہی ہوگی، اور پھر رعایا کو مجبور کرتا ہے تو ان کے لیے اور بڑا مسئلہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر سے اب والد والدہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ساری آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لیکن آپ نے دعوت نہیں چھوڑی، اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑا، بتوں کا انکار نہیں چھوڑا، پھر یہاں تک کہ بتوں کو توڑ دیا، یہ بھی بتا دیا کہ یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تمہارا کیا کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد پھر ان لوگوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، تم اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا اب کہہ رہے کہ تم ان کی مدد کرو، یعنی سارے مل کر اپنے معبودوں کی مدد کریں۔ یہ کیسا معبود ہے جو اس حد تک کمزور ہے کہ اسے دوسروں کی مدد چاہیے؟ اور کرنا کیا ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دو، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا انتظام بھی کر دیا گیا، اور یہ آزمائش بھی تھی کہ خود آگ میں جانا، جیتے جاتے انسان کا آگ کے اندر جانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر بھی پورے اترے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں اللہ کی ذریعے جانے والا ہوں، اب میرا اللہ رہنمائی کرے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے، میں اب یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو آپ عراق سے شام کی طرف سفر کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما۔ چونکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی شادی تو ہو چکی ہے سارہ سلام اللہ علیہ سے، لیکن ان سے اولاد نہیں ہے۔ پھر اس سفر کے اندر اللہ رب العزت نے ہاجرہ سلام اللہ علیہ عطا کی، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا کی تو فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بشارت دی ایک بردبار بچے کی۔ یہاں یہ فرمایا بردبار بچہ، حلیم بچہ، یہ صفت قرآن پاک میں اللہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے لیے 3 دفعہ اور 1 دفعہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آئی ہے، حلیم ہونا۔ یہ صفت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہے، اور حقیقت میں یہ صفت کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے کہا کہ ایک بردبار بچہ۔ اب ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے نکاح بعد میں ہے، اولاد اللہ نے سارہ سلام اللہ علیہ سے پہلے عطا کی ہے، اور اس بیٹے کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑنا ہے جنگل میں، یہاں اس جگہ پر جو بالکل بیابان جگہ ہے، یہاں کوئی چیز آبادی والی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے جانا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جن کو چھوڑا تھا وہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو اس لیے یہ جس بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے قربانی کے حوالے سے، ان کا نام کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اس وقت تک اسحاق علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی، اب درمیان کا وہ پورا واقعہ قرآن پاک نے نکال دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک جس جگہ پہ جس چیز کو جتنا ضروری اللہ سمجھتے ہیں اس کو بیان فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے نا کہ ایک ترتیب سے قصہ بیان ہوگا۔ یہاں اللہ جہاں جس چیز کی ضرورت سمجھتے ہیں اس کو بیان فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں یہ بیان فرمایا، اب بیچ کی وہ ساری بات کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے شام میں،
پھر یہاں سے اللہ نے بیٹا دیا، پھر حکم ہوا کہ جبرائیل کے ساتھ چلے، جہاں یہ کہیں گے ٹھہرنے کا وہاں ٹھہرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ حکم دے رہے اور شام جیسے سرسبز علاقے میں سے، تو کوئی اس سے بڑی جگہ، لیکن جہاں پہنچایا گیا وہاں صرف سیاہ پہاڑ ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی عمارت، کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ کے حکم پہ دیکھیں نا، دودھ پیتے بچے کو اور اکیلی عورت کو اس جگہ پہ چھوڑنا۔ لیکن ایمان ایسا ہے کہ حاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا اللہ کا حکم ہے؟ کہا جی۔ فرمایا پھر آپ جائیں، پھر آپ کا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اتنا ایمان۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام لیے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے اور بیٹے ہیں آپ کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ آپ کی نرینہ اولاد میں سب سے زیادہ عمر اس بیٹے کی ہوئی ہے، 18 ماہ۔ 18 ماہ اس بچے کی عمر ہوئی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ان کا دنیا سے جانا ہوا ہے، آپ کے ہاتھوں میں۔ اور پھر دیکھیں نا، ایک بیٹا، پہلے والے 2 بچے جا چکے تھے، پھر اس کے عرصے کے بعد، چونکہ وہ 2 بچے مکہ میں اعلان نبوت سے پہلے، اور یہ بچہ اعلان نبوت کے بعد، اور پھر مدینہ طیبہ میں، تو پھر یہ سمجھ آ رہا تھا، خیال ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں رکھ کے دعا بھی فرمائی، اور آپ کے ہاتھوں میں وہ دم توڑ گیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس موقع پر آپ کے آنسو دیکھے، آپ کا رونا دیکھا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنسو؟ فرمایا آنکھوں سے تو آنسو آ رہے ہیں، لیکن دل اور زبان وہی کہے گا جو اللہ چاہتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا نا کہ تمہارے کسی پیارے کا جانا ہو جائے تو مجھے یاد کیا کرو، میرا بھی تو جانا ہوا نا جی۔ اچھا، اب جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جانا ہو گیا، اور پھر آپ پیچھے بیٹھ گئے جنت البقیع میں، پیچھے بیٹھے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابراہیم کو دفن کر دو۔ یعنی خود آپ میں قریب تشریف لانا ایک بڑی ہمت چاہیے، ایک والد اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرے، تو آپ پیچھے تشریف فرما ہوئے کہ دفن کر دو۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا، ابراہیم بڑی تکلیف دے کر گئے، تکلیف ہوئی ہے تمہارے جانے سے، ٹھیک ہے۔ اب جب عورتیں آئی نا انصار کی، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ماریہ تم نے پوچھا اپنے نبی سے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ پوچھا، یہ جملہ سنیے گا، تو میں نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا کہاں ہے؟ کہاں میں نے پوچھا، کیا بتایا؟ کہا انہوں نے بتایا کہ وہ جنت میں ہے۔ کہاں ہے؟ جنت میں۔ اب عورتیں ہیں نا، اگلی بات کر دی، کہا کہ اچھا ہوتا کہ تم کہتی کہ دکھا دے مجھے جنت میں، تو تم جنت بھی دیکھ لیتی اور بیٹا بھی دیکھ لیتی۔ آپ یہ کہتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے دکھا دے میرا بیٹا، تو وہ تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، تو تمہیں 2 چیزیں ہو جاتی، جنت بھی دیکھ لیتی، اپنے بیٹے کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتی۔ کہا میری آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی وہ یقین نہیں ہوگا جو میرے نبی کی زبان سے سن کر ہو چکا۔ جب آپ نے فرما دیے جنت میں ہے، تو پھر میری آنکھیں کیا ہوتی؟ کیا میں دیکھوں گی کہ جنت میں ہے یا نہیں؟ کیسا ایمان ہے کہ جو الفاظ زبان رسالت سے نکلے ہیں یہ حق و سچ ہے۔ آپ نے فرمایا جنت میں ہے تو وہ جنت میں۔ اب کیا ضرورت ہے مجھے دیکھنے کی کہ میں دیکھوں اپنے آنکھوں سے کہ جنت میں ہے یا نہیں؟ میرا بیٹا جنت میں۔ کیوں؟ کہ میرے نبی نے فرمایا جی۔ اللہ کرے کہ یہ ایمان اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آج پوری محنت کی جا رہی ہے، پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ کلمہ چھوڑ دیں، آپ اسلام چھوڑ دیں، یہ نہیں، شک ڈالا جائے آپ کے اسلام میں کہ یہ ہے بھی صحیح یا نہیں، ایسا ہوگا بھی صحیح یا نہیں۔ اور اس حد تک دھڑلے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اگر اللہ کی ذات تم کہتے ہو کہ موجود ہے، جبکہ حقیقت ہے کہ کائنات کا رب اللہ ہی ہے اور وہ موجود ہے، تو کہتے ہیں اگر ہے تو پھر یہ جو اتنے طوفان آتے ہیں اور اتنے زلزلے آتے ہیں اور اتنے نقصانات ہوتے ہیں اور اتنے لوگ مرتے ہیں، تو جب آج کوئی دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ کی ذات، تو اللہ نے اس دنیا کو آزمائش بنائے، اس لیے یہاں یہ سارے امتحانات آئیں گے، یہاں یہ سب کچھ ہوگا۔
یہ آزمائش ہے، اور یہی آزمائش ہے کہ یہاں بڑے بڑے امتحانات آئیں گے اور ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن بتا دیا وہ ازحق کا واب کا، ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے۔ امات واحیہ، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں، موت بھی اسی کے ہاتھ میں۔ یہی تو آزمائش ہے کہ یہاں دنیا میں صرف خبر ہے، مشاہدہ نہیں ہے، اور آگے مشاہدہ ہے اور وہ ہر چیز سامنے ہوگی۔ لیکن اچھے خاصے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر جنت میں سب کچھ عطا ہونا ہے تو یہاں کیوں نہیں عطا ہو رہا؟ تو اس لیے تو وہاں عطا ہونا ہے کہ یہاں سارا نہیں مل رہا، کہ جی اگر اللہ جنت میں سب کچھ دینے پر قادر ہے تو اللہ یہاں دے دے۔ اللہ تو قادر ہے، یہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم یہاں کچھ برداشت کر کے آؤ، آگے پھر اس سے زیادہ بڑھا کر اللہ تمہیں عطا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جنت کو دیکھنے کے بعد کہ اللہ اگر مسلمان کا جسم دنیا میں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے اور ٹھکانہ یہ ہے تیری ذات کی قسم اس نے تکلیف دیکھی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ تیار ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں روشنی کے لیے کیا ہے؟ سورج، تو اللہ روشنی یعنی سورج کا محتاج نہیں ہے۔ جنت میں روشنی ہوگی اور سورج نہیں ہوگا، روشنی ہوگی اور سورج نہیں ہوگا، اللہ نہیں محتاج۔ یہ ہمارے لیے یہ سارے قدرت کے دلائل ہے کہ اتنا بڑا سورج اور اتنا بڑا چاند اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا انسان کو اپنی قدرت بتانے کے لیے، کہ انسان پہچانے کہ جب یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات تو ان کا خالق کتنا بڑا ہوگا، وہاں تک انسان سفر طے کرے۔ لیکن اعتراض بنائے جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، دعائیں کی، اے اللہ بیٹا عطا فرما دے، بیٹا اللہ نے دے دیا، اور بیٹے کو چھوڑ کے اس جگہ پہ آ رہے ہیں جہاں زندگی کے آثار نہیں ہے، اور وہاں سے اللہ زندگی کو نکال رہے۔ اور حاجرہ سلام اللہ علیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جائیں، آپ کا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، اب یہاں جو قرآن نے فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ اب یہ عمر تفاسیر میں 7 سال سے 13 سال تک کی نقل کی گئی، 7 سال، 8 سال، 10 سال، 13 سال تک کی عمر ہے اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، مجھے بار بار خواب میں یہ دکھایا گیا، انی اذبحک کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب آپ تھوڑی سی سوچیں، تھوڑا سا اپنے آپ سے غور کریں، جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہوا ہے، کہ بیٹا 100 سال کی عمر میں ملا ہوا بیٹا، منتوں اور دعاؤں سے مانگا گیا بیٹا، اور اس کو اپنی نظروں سے دور کرنے کا حکم، اور اب ذبح کرنے کا حکم، اس عمر میں مرغی ذبح نہ ہو رہی ہو، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور اگر آپ آگے والی آیت سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ خود امتحان لینے والی ذات فرما رہی ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ خود فرما رہے جی اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ تو میرے بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ قالا یا ابت افعل ما تؤمر، آگے سے بیٹا بھی تو اسماعیل علیہ السلام، ابا جان جو آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صابرین میں سے، صابر نہیں صابرین میں سے۔ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، میں کیا ہوتا ہوں، کہا بڑے اللہ کے بندے ہیں صبر کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی ان میں داخل کر دیں گے۔ یہ ہے عاجزی، کہ کرنے کے بعد بھی انسان یہ نہ آئے کہ میں نے کر لیا، کچھ بھی نہیں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سے بڑے جسامت والے اسپتالوں میں پڑے ہیں اور حرکت نہیں ہو سکتی، بڑی جوانیاں والے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتے۔ تو جو اب اللہ توفیق دے دے تو اللہ، عاجزی اللہ تیری توفیق سے ہوا، تیرے کرم اور تیرے فضل سے ہوا۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اٹھتے، بستر چھوڑتے، مسجد میں آتے، بیٹھتے، نماز پڑھتے، قرآن پاک سنتے، ہم کچھ نہیں ہے، یہ سب کا سب اللہ کے فضل سے، یہ سب کا سب اللہ کا کرم۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما، جب دونوں نے تابعداری اختیار کر لی،
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا. کہا ابا جی مجھے سامنے نہ رکھے، ہماری آنکھیں آپس میں ٹکرائیں گی، ہو سکتا ہے کہ چھری چلنے میں مسئلہ ہو جائے، آپ مجھے پیشانی کے بل کرنا، ہماری آنکھیں بھی ایک دوسرے کے سامنے نہ. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور پھر ہم نے ندا دی اے ابراہیم. اب اندازہ کریں نا، تابعداری کی انتہا دیکھیں کہ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار، والد قربان کرنے کے لیے تیار، چھری تیار، سب کچھ تیار ہے کہ اللہ کے نام پہ بیٹے تک کو ذبح. اگر اللہ یہ فرماتے نا اب اپنے آپ کو ذبح کرے تو وہ اتنی بڑی قربانی اس وقت کے لیے نہ سامنے آتی، کیونکہ آگ میں تو خود جا چکے ہیں. اب اس سے بڑا امتحان آیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو. آج دیکھیں نا، ذرا سی چوٹ لگے بیٹے کو تو کتنی بڑی آہ نکلتی ہے والد کی، یہ کیا ہو گیا. اور وہ بچہ جس طرح کی بھی نافرمانی کر کے آئے، باپ پھر بھی کہتا ہے اولاد تو میری ہے نا جی، ماں پھر بھی کہتی ہے بیٹا تو میرا ہے. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کر دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے ندا دی قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. انا كذلك نجزي المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. باقی عرض کریں گے اللہ سمجھنے کی توفیق.